بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کون سا عذاب نازل ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا خطرناک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور اس بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کھڑے ہو کر پانی پینے کے طبی اور روحانی نقصانات کیا ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ نئی تحقیق نے تہلکہ مچا دیا۔ پانی کو اگر اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو پانی پینے کے کئی آداب بیان کیے گئے ہیں، جیسے پانی کو بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا اور 3 سانسوں میں پینا وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا بات کر لی جائے طبی طریقہ علاج کی، تو اس میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام نے پانی پینے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہی درست طریقہ ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر انسان بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ موجودہ دور میں کھڑے ہو کر پانی پینا انسانوں کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ طبی طریقہ علاج سے تعلق رکھنے والے افراد نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو نہ صرف نقصان دہ قرار دیا ہے، بلکہ اس کے کچھ نقصانات بھی کی فہرست بھی مرتب کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو یہ سیدھا معدے کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور لہر کی شکل میں نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ لہر معدے کی دیوار سمیت ارد گرد کے اعضاء اور غذائی نالی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مشق کو طویل مدت تک جاری رکھا جائے تو اس سے نظام شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردوں کے افعال بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو جسم میں سیال مادوں کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور اضافی سیال جو جوڑوں میں اکٹھا ہو کر ان میں امراض کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدے میں تیزابیت کی شکایت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل غذائی نالوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیاس بھی نہیں بجھتی، تاہم کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے عادت بنا لیا جائے تو یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کے نقصانات۔ ہم اپنے بزرگوں سے بیٹھ کر پانی پینے کی نصیحت سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینا اخلاقیات کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اب ماہرین مشورہ دے رہے ہیں۔ انسانی جسم کا 2/3 وزن پانی کی کمی سے ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم میں نمی برقرار رہتی ہے اور فضول مادہ خارج ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہماری دائمی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس لیے ماہرین صحت بھی ہمیں روزانہ تقریباً 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں اس کے کئی فوائد ہیں، کیونکہ یہ سائنسی طور پر بھی ثابت ہے۔ ہربل ماہرین کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری نسیں کھچاؤ کا شکار۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے پینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح آرام سے پانی بھی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی جلدی میں پینے سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے دل اور پھیپھڑوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھ کر سکون سے پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتوں میں سے پانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا دشوار ہے۔ اسی لیے کیوں نہ ہم پانی کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔ اس کی حکمت خود ہی یوں ارشاد فرمائی، اس طرح پینے میں زیادہ سرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہے۔ ایک ہی لمبے سانس میں پینے سے سانس کی آمد و رفت بگڑ سکتی ہے، نیز برتن میں سانس لینے سے بدبو کی صورت میں پانی پینے میں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے اچھو لگنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر سانس لے کر ٹھہر جائے پھر پانی پیے تو اس کا خطرہ نہیں رہتا۔ 3 سانس میں پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پیو، پہلا گھونٹ پینے کا شکر، دوسرا پیٹ کے لیے شفا اور تیسرا شیطان کو دور کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ 3 گھونٹ ہوئے جو کہ طاقت ہے اور طاقت اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ پانی چوس کر پیو کہ یہ خوراک کی روانی کا باعث ہے اور خوشگواری اور جلد ہاضمے کا ذریعہ ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے۔ گٹا گٹ نہ پیے کیونکہ اس سے جگر کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے زیادہ پیا جاتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے اور اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی دے کر پینے میں حکمت، پانی میں کیڑا مکوڑا ہونے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے، ان طریقوں سے بچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی طرح ایک سانس میں اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا اور فرمایا، اگر کوئی بھول کر ایسا کر لے تو کہہ کر دے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں خصوصاً پاؤں پر سوجن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ برتن میں سانس لینے سے اس میں جراثیم منتقل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نہار میں زیادہ پانی پینے سے بچیے کہ اس سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا پانی پی لینا نقصان دہ نہیں۔ بعض لوگ گلاس میں پینے کے بعد بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ اسراف ہے، حالانکہ منقول ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد کے صحن میں تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، جبکہ دیگر احادیث میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع فرمانا معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینے والا اگر یہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کو کہہ کر کے نکال دے۔ الغرض ممانت والی روایات اور جواز بیان کرنے والی روایات دونوں صحیح ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے دونوں قسم کی روایات میں 3 طرح سے تطبیق دی ہے۔ اصل اسلامی تہذیب اور مصنوع طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر کھایا پیا جائے، لہٰذا بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر کھانا پینا مکروہ خلاف اولا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو جیسے بیماری یا بیٹھنے کی جگہ مناسب نہ ہو، مثلا وہاں کیچڑ ہو یا لوگوں کا رش ہو یا کوئی اور مجبوری کی حالت ہو وغیرہ، تو ان آزار کی بنا پر کھڑے ہو کر پانی پینا بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔